دکھائے گا غم و غصہ کہ اسحاق ڈار کو نہیں مانتا، لیکن اس نے اسی لائن پہ دستخط کرنے ہیں جس لائن پہ شہباز شریف یا نواز شریف کہیں گے. تو یہ تو ملی بھگت ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ملک کا، قوم کا، کہ جو پرپز ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ایک ہم آہنگی ہو اور ایک سوچ کے تحت وہ ایک آدمی کو منتخب کریں، نامزد کریں جو کہ قطعی طور پہ غیر جانبدار ہو. یہاں اب یہ نگران لا رہے ہیں جانبدار، اور ان نگرانوں کو یہ پنجاب اور خیبر کی طرح ان کی میعاد لامتناہی انڈیفینٹ. اب پنجاب کا کس کو پتہ ہے کب یہ بیٹھے. اور یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس نے ان نگرانوں کو ناجائز طور پہ موقع دیا ہوا ہے 90 دن سے بعد قبضہ رکھنے کے. He should have said go home. He has to conduct elections in accordance with law and the constitution and fair and free elections. So میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے کوئی معافی نہیں مانگنی الیکشن کمیشن سے. میں اگر وہ مجھے نوٹس بھیجتے ہیں میں ان باتوں کو پروو کروں گا، ثابت کروں گا اپنی صفائی میں، اور بہت کچھ ثابت کروں گا. آپ وارنٹ نکال دیتے ہیں. ایک آدمی، میں تو خود بڑا اس سے پریشان ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی، پر ایک آدمی اس میں کے خلاف آپ 200 مقدمے بنا دیں، وہ کہاں سے انصاف حاصل کرے گا؟ کدھر روز اس کو 6 سے 7 مقدموں میں حاضری لگانی پڑتی ہے. آج بھی نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن نے، کل اس کے وارنٹ جاری کیے ہیں، ناقابل ضمانت. ایک پارٹی لیڈر ہے، ہمارے بھی پارٹی لیڈر ہیں. کل آپ چیئرمین بلاول کے یا صدر زرداری کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے، پھر آپ نواز شریف کے، شہباز شریف کے وارنٹ جاری کر رہے ہوں گے. یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا؟ اگر آپ نے اسحاق ڈار کو طلب کیا ہوتا کنٹیمپٹ میں، خواجہ آصف کو کیا ہوتا، رانا ثناء اللہ کو کیا ہوتا، پرائم منسٹر شہباز شریف جنہوں نے کھل کے کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانتے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو. یہ اس الیکشن کمشنر نے جا کے وہاں سپریم کورٹ کو کہا، جی میں پہلے کہا کہ میں الیکشن کرا لوں گا 30 اپریل تک، پھر اشارہ ملا تو جا کے کہا میں نہیں کرا سکتا الیکشن، اور یہ مانتے نہیں ہیں. الیکشن کمشنر اور آئی جی پنجاب یہ 2 بندے ہیں جو اس الجھنوں سے، جو سب کے ذہنوں میں ہے پاکستانیوں کے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، نگران کون ہوگا، نگران کون نہیں ہوگا، کیا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے، یہ سب الیکشن کمشنر راجہ صاحب کی ذمہ آتا ہے. اور میں پہلے کہہ رہا ہوں میں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو، آئی ول سیک مائی رائٹ ٹو ڈیفینڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئی جی پنجاب ہے، جیسے میں نے کہا، اس کو یہ بتانا ہے کہ 18 دفاعی تنصیبات پہ اس کے جورسڈکشن میں سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا، وہ حملے ہوئے، تو اس نے کیا کیا، کیوں نہیں کچھ کیا؟ صاحب آپ پہ الزام ہے کہ جسٹس طارق نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد پوری بات آپ کا کیس فکس ہو گیا، تو اس کو کیا کہیں؟ یار یہ بڑی زیادتی ہے، اور جسٹس طارق کی جانب سے بہت زیادتی ہے، کیونکہ مس ریڈ کیا. اور انہوں نے مجھے جہاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ نے اگلے دن کیس لگوا لیا، آپ نے انفلوئنس کیا چیف جسٹس کو. چیف جسٹس انفلوئنس ہونے والا نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے طارق صاحب کی بات کہ جی اگلے دن کیس لگ گیا. ہم ملے ہیں لطیف کھوسہ اور میں چیف جسٹس کو صرف یہ کہنے گئے کہ آپ بینچ، ہم نے کہا ہم نے پٹیشن میں لکھا اپنا کہ فل کورٹ بینچ بنائیں. ہم نے کہا کہ جی ہماری طرف سے فل کورٹ آپ بینچ بنا لیں اور کل لگا دیں. ہم نے کہا یہ ہماری استدعا تھی. انہوں نے کہا کل ول تو ہم دیکھوں گا میں کب لگ سکتا ہے، آپ فارغ ہیں، چھوڑو، چائے کی پیالی پلا کے اور آ گئے. اب اس پہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ پٹیشنر کیوں گیا. یہ میرا ذاتی کیس نہیں تھا، کوئی میرا پلاٹ نہیں تھا قبضہ کیا جا رہا، کوئی گورنمنٹ قبضہ کر رہی تھی، کوئی مجھے سرٹیفکیٹ نہیں تھا ملنا جو انہوں نے میری ڈگری کا کینسل کر دیا. یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا.
یہ مفاد عامہ کا کیس ہے کہ فوجی عدالتیں سویلین کو ٹرائی نہیں کر سکتی. اور یہ بڑی سمپل اور سیدھی اس میں منطق ہے کہ فوجی عدالتیں اگر فوجی عدالتیں لگ سکتی موجودہ ہیں ان کے تحت تو پھر 21ویں اور 23ویں ترمیم کرنے کی کیا ضرورت تھی فوجی عدالتوں کو کے نفاذ کے واسطے کیا ضرورت تھی. اب یہ سمپل کیس ہے اور اس میں فیصلہ انشاءاللہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہی آئے گا. رہی یہ بات کہ وہ طارق مسعود صاحب وہ کہتے ہیں اگلے دن لگ گیا. اگلے دن نہیں لگا. ہفتے کو سیٹرڈے کو ہم ملے ہیں صبح قبل از دوپہر اور یہ جمعرات کو ہفتے اور جمعرات میں کون سا دن ہوا ایک دن ہوا جمعہ یعنی چھٹے دن یہ لگے. ایک دن نکال دو ساتھ میں سے چھٹے دن جا کے یہ کیس لگے. اب چیف جسٹس نے اس میں اپنا مشورہ بھی کیا ہے لوگوں سے کیا ہوگا اپنے کولیگ سے بینچ بنانے کا بھی سوچا ہوگا. میں اس میں کوئی میرا تعلق نہیں ہے. اور ایک پبلک انٹرسٹی کہتے ہیں جی آپ فریق ہیں فریق پٹیشنر کے ساتھ چلا گیا. پٹیشنر کو بھی جاتے ہیں. چیف جسٹس کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اگر آپ کیس اسی دن یا اگلے دن لگوانا چاہتے ہو. نہیں مانی بات چیف جسٹس نے ہماری. پر یہ طارق صاحب کہتے ہیں نیکسٹ ڈے لگ گیا. اب طارق صاحب نے میری اتنی رسوائی اس میں کی ہے ہی اوز می این ایکسپلینیشن. میں کچھ نہیں ان کے بارے میں کہنا چاہتا تھا اور اس کو میں نے خاموش. اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ وکیل بنیں گے ان کے؟ یار وکالت میں ان کی نہیں میں نے کی. میں اب سلو ڈاؤن ہو وکالت کے آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے. پر میں اس کا اس معاملے میں دیکھو ایک بندہ ہے 200 کیس اس میں بنا دیے. اب وہ 200 کیس لے کے کدھر پیش ہو سکتا ہے. کوئی مطلب ہے کوئی زیادتی کی بھی انتہا ہوتی ہے. اس میں واقعی دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی. اور یہ ہم اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں. آج یہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کل یہ دیگر پارٹی ہیڈز کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر ہم کہیں گے کہ جی ہمیں لوگ کہیں گے آپ نے خود بھی یہی کیا تھا. خوشخبری ہے عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھو جو کیس تو ستمبر میں اگست کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیس اس کے خلاف کوئی نہیں بنتا. توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ کے کیس پہ اگر عمران خان کو سزا ہو گئی تو آپ سمجھیں اگلی گیٹی گرتی نواز شریف کی ہے. اور بدقسمتی سے میری پارٹی کا وہ سینئر لیڈر ہے گیلانی یوسف رضا اس کی بھی گیٹی گرتی. یہ اس کا امتحان یہ ہوگا توشہ خانہ کہ کیا وہ ڈیفنس کو صفائی کو پچھلا ریکارڈ شوکت عزیز کا ریکارڈ ظفر اللہ جمالی کا ریکارڈ یہ دوسرا جو شجاعت حسین بھی وزیر اعظم رہا اس کا ریکارڈ یہ پچھلے ریکارڈ بھی میاں نواز شریف کا ریکارڈ وزیر اعظم جو رہے ان کے ریکارڈ وہ دکھاتے ہیں پیش کرتے ہیں. عدالت طلب کرتی ہے ڈیفنس کو دکھائے جاتے ہیں. اگر یہ ریکارڈ نہیں دکھائے جاتے جس طرح اگر آئی جی کو شامل تفتیش نہیں کیا جاتا آئی جی پنجاب کو اس وقت تک یہ 9 مئی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تک. دوسرا اسی طرح توشہ خانہ میں اگر آپ یہ پریکٹس کہ کیا پریکٹس تھی شوکت عزیز کے زمانے میں کیا پریکٹس تھی ظفر اللہ جمالی کے زمانے میں یہ نہیں دکھاتے تو پھر آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے نہ جیت سکتے. پروسیکیوشن ناکام ہوتی ہے اور عدالت کی جانبداری واضح اور ظاہر ہو جائے. اب ہاں وہ ایک اور جو کیس بنایا سائفر میں بتا رہا ہوں کہ کیس تو اس کے خلاف نہیں بنتا. سائفر میں آپ یہ دیکھیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کون کر سکتے. سائفر ہے سائفر پہ کوئی تنازع نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ سائفر ہے یا نہیں ہے. وہ سائفر جو آیا ہے وہ سائفر ہے ایک پیغام جو کہ امبیسڈر نے
پاکستان کے امبیسڈر جو بڑا سینئر افسر ہے سول سروس فارن سروس کا، اس نے پیغام دیا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی اور آرمی چیف کو بھی گیا ہے، DGISI کو بھی گیا ہے، فارن سیکرٹری کو بھی گیا ہے، فارن منسٹر کو بھی گیا ہے، اور اس نے صاحب یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات کہی ہے ڈیوڈ بلو، وہ جو امریکن سفارتکار ہے، اس نے سینئر امریکن ہے، اس نے یہ کہا ہے مجھے کہ اگر اب عمران خان کو ہٹا دیتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں، نہیں تو آپ کے ساتھ ہم بہت بری کریں. اب یہ اس نے کہا ہے، اور یہ درج ہے اس سائفر میں، اور یہ سائفر میں چونکہ درج ہے اس لیے جو کمیٹی ہے سیکیورٹی پہ، سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے، اس میں پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فارن آفس امریکہ کو اس پہ احتجاج کرے، ڈی مارچ کرے، احتجاج کرے، اور انہوں نے تصدیق کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ سائفر درست ہے، یہ انہوں نے کہا. پھر یہی نہیں، اگلی میٹنگ جو سیکیورٹی کمیٹی کی ہوتی ہے اس کی صدارت شہباز شریف کر رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ پچھلی میٹنگ کے منٹس کو انڈورس کرتے ہیں شہباز شریف کی سربراہی میں. اب یہ تو جھگڑا نہیں ہے، سائفر ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کو ڈی کلاسیفائی اگر کیا تو کس نے، کون اختیار رکھتا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی؟ وہ رکھتا ہے وزیر اعظم. وزیر اعظم. اور اگر وزیر اعظم یہ ڈی کلاسیفائی کرتا ہے تو اس میں کیس کیا بنے گا؟ یہ ہم ورنہ اپنے وزرائے اعظم اور سویلین جو ان عہدوں پہ بیٹھے ہوں گے ان پہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان سے زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی باری بھی آئے گی، ان کی باری آ جائے گی، جو پچھلے کیے ہوئے وہ بھی سارے اللیگل ہو جائیں گے. اور خواجہ آصف نے کو میں تعریف کرنے والا تھا، کل میں ایک بات پہ بڑا خوش تھا، مطمئن تھا خواجہ آصف سے، اور مطمئن اس بات میں تھا کہ خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم کی تقرری سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ شعر ہے، کیوں کہ اس نے خود اپنے کیس میں، خواجہ آصف نے پٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ نگرانوں کے پاس اختیار نہیں ہو سکتے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کریں، یا وہ اربہا کا پروجیکٹ شروع کر دیں، وہ شروع ہو جائے تو اگلی حکومت ان کو ڈسکارڈ بھی نہ کر سکے. یہ خواجہ آصف نے کہا. میں نے کہا اچھا بات ہے، پر جو اس کے بعد اس نے شام میں اپنی زبان بھی اس نے گندی کی، خراب کی، اور جو اس نے عورتوں، خواتین اور اسمبلی میں بیٹھی ہوئی خواتین کے بارے میں جو ناروا باتیں کی، ہی از اے مسوجنسٹ. اور میرا خیال تھا میں اس کی تعریف کروں گا، پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف نے بڑی بد زبانی کی ہے، اور اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، صرف حذف نہیں کرنا چاہیے. وہ حذف کیا ہوا اسپیکر نے، جو الفاظ وہ سارے میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو حذف کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت شکریہ.